نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے زکوٰۃ کے چند ایک فضائل اور مسائل کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا۔ اکثر اہل اسلام رمضان المبارک میں اس فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں، اس لیے رمضان المبارک کی مناسبت سے زکوٰۃ کے فضائل و مسائل کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا، تاکہ ادائیگی کا صحیح طریقہ معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت، عدم ادائیگی کے اوپر وعیدات اور اس کے چند ایک ضروری مسائل یہ بھی ہمیں معلوم ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دولت صرف چند ہاتھوں تک محدود ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ جو مستحق اور ضرورت مند لوگ ہیں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اسلام نے جہاں زکوٰۃ کے فضائل، فوائد، شرائط، اس کا نصاب، اس کی اقسام، احکامات اور مسائل کو ذکر کیا ہے، وہاں پر اس فریضے کے چھوڑنے پر اس میں غفلت سے کام لینے والے کے بارے میں وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النمل کی ابتدائی آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہیں قرآن اور واضح کتاب کی، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، جو باعث ہدایت اور خوشخبری ہے۔ کن کے لیے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، ایسے اہل ایمان کے لیے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر سورۃ النور کی آیت نمبر 56 میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کریمہ میں 3 حکم اللہ پاک نے ارشاد فرمائے ہیں اور پھر ان کا ایک فائدہ بھی ذکر فرمایا۔ پہلا فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع، آپ کی تابعداری، آپ کی پیروی کرو۔ فائدہ کیا ملے گا؟ لعلکم ترحمون، یہ تینوں کام کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے رحمت کی بارش برسائے۔ قرآن کریم میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو، فاولئک هم المضعفون، فرمایا کہ در حقیقت یہی لوگ اپنے اجر کو بڑھانے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے ہی زکوٰۃ دیں۔ اگر غیر اللہ کو دکھلانا اور اگر اس کے اندر ریاکاری آ گئی تو یہ ہمارے جو اجر کو بڑھانے کا ذریعہ نہیں بنے گا، اور یہ ہماری بخشش کا اور نجات کا ذریعہ اور سبب نہیں بنے گا، بلکہ یہ الٹ یہ ہمارے گلے کا توق بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو بھی عمل کریں تو اس میں اخلاص کے ساتھ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء کی آیت نمبر 162 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ لوگ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم عنقریب انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ تو تھوڑے سے زکوٰۃ کے فضائل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں یہ بات ارشاد فرمائی، والذین یکنزون الذھب والفضة، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں،
ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور ان کو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو ایک بڑے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس مال کو جہنم کی آگ پر تپایا یعنی گرم کیا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس تپے ہوئے مال سے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی پیشانیوں اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور پھر آگے فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم نے اپنی ذات کے لیے جمع کیا ہوا تھا۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب اس جمع کرنے کا تم پورا اس کا مزہ چکھو۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بخل کرنے والے ہیں تو قیامت والے دن ان کے گلے کے اندر اسی مال کو توق بنا کر کے پہنا دیا جائے گا۔ آگے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا ہو پھر بھی وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل عطا کر دی جائے گی، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ اس شخص کے گلے کا توق بن جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو میں نے ابھی جس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 آپ نے تلاوت فرمائی، تو یہ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی تو خدا نخواستہ یہ میرے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، صاحب نصاب ہونے کے باوجود۔ آگے اس کا کیا نصاب ہے وہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جس نے باوجود صاحب نصاب ہونے کے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تیرے اوپر جو تیرے مال کا فرض تھا، حق تھا، وہ تو نے اس کو ادا کر دیا ہے۔ تو آگے زکوٰۃ کے جو واجب ہونے کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں، پہلی شرط یہ کہ مسلمان ہونا، کافر کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ یہ خالصتاً عبادت ہے اور کافر عبادت کا اہل نہیں۔ نمبر 2 آزاد ہونا، شرعی غلام اور باندی پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ واضح ہو کہ آج کل جو ہے کہیں بھی شرعی غلام اور باندیوں کا تصور نہیں ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ عاقل ہونا، جو شخص مجنون یا پاگل ہوگا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نمبر 4 یہ کہ بالغ ہونا، جو بچہ نابالغ ہوگا نابالغ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 5 نصاب کا مالک ہونا، اگر کسی کے پاس نصاب سے کم مال ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ صاحب نصاب کون لوگ ہیں، زکوٰۃ کے نصاب کی کیا تفصیل ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے اگر کسی شخص کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا، اگر کسی شخص کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا یعنی 87.48 گرام موجود ہو، خواہ وہ جس بھی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، ڈلی ہو، آرائشی سامان ہو یا سکے وغیرہ جس بھی شکل میں ہو، تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 2 اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، ڈلی کی صورت میں ہو، برتن کی شکل میں ہو، سامان کی شکل میں ہو، تو سکے کی شکل میں اس آدمی کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 3 اگر کسی کی ملکیت میں سونے کی مذکورہ مقدار جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، یا چاندی کی مقدار جو وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کی ہے کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولہ چاندی، کیا اس کی اگر مقدار نہ ہو یا اس کی مقدار سے کم ہو تو اب دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی ملکیت میں یہ 4 چیزیں موجود ہیں، سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی اور نمبر 4 مال تجارت موجود ہے، یا ان میں سے بعض موجود ہیں
اور ان کی مجموعی قیمت جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس آدمی کے اوپر بھی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ زکوٰۃ کل مال کا 2.5% اس کا ادا کرنا واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ جس کو دی جائے اس میں اسے مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، اور اگر کسی کی آمدنی کافی ہے لیکن وہ شخص مقروض ہے اور خرچہ زیادہ ہونے کی وجہ سے قرض ادا کرنے کے اوپر بھی وہ قادر نہیں ہے تو ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ آگے سنیے، جس شخص کی ماہانہ آمدنی تو معقول ہے لیکن سال بھر اس کے پاس نصاب کی مقدار جمع نہیں رہتی تو ایسے شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اگر ادھار کی رقم نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو وہ اس کو وصول کرنے کے بعد اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اگر ادھار کی رقم وصول ہونے میں کچھ دیر لگ جاتی ہے، سال لگ جاتے ہیں، 2 سال 4 سال، جتنے بھی سال لگ جاتے ہیں، تو جتنا عرصہ گزرے گا تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ دینا بھی اس کے لیے ضروری اور واجب ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے۔ باپ اور بیٹا یہ دونوں مل کر کوئی کاروبار کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اور پیسہ جتنا بھی آتا ہے وہ سارے کا سارا پیسہ والد کے قبضے میں ہے۔ اگر پیسہ سارا والد کے قبضے میں ہو، والد ہی جہاں پر خرچ کرنا ہو، جو چیز لانی ہو، کسی کو دینی ہو، والد کے ہی قبضے میں ہو، تو وہ رقم نصاب کے برابر ہے تو سال گزرنے کے بعد یہ جو باپ ہے جس کے پاس سارا مال ہے، سارا پیسہ باپ کے پاس ہے، تو یہ باپ کے اوپر ہی زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہوگا، بیٹے کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری اور واجب نہیں ہوگا۔ اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ اگر باپ بیٹا یہ دونوں مل کر کوئی کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو اگر جو مال ان کے پاس آتا ہے، جو چیز یہ بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں، پھر ان کو جو مال ملتا ہے، پرافٹ ہوتی ہے، اگر وہ اپنے مال کو الگ الگ تقسیم کر لیتے ہیں، باپ اپنے پیسے الگ لے لیتا ہے، بیٹا اپنے پیسے الگ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر باپ وہ صاحب نصاب ہو جائے تو باپ کے اوپر الگ قربانی واجب ہوگی، اور اگر بیٹا بھی صاحب نصاب ہو جائے تو باپ اور بیٹا ان دونوں کے اوپر الگ الگ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر اگر کوئی بچہ چھوٹا ہے، اگر بچہ صاحب نصاب ہے، چھوٹا بچہ، اور ہے بھی وہ نابالغ ہے، تو اس کے نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہوگا، اور اس کے ولی جو ہیں، اور ولی کے لیے جو اس کا ولی ہوگا وہ نابالغ کا، تو نابالغ کے مال سے ولی کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا لازمی اور ضروری نہیں ہوگا۔ جس طرح دوسری عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور دیگر جو عبادات ہے، جیسے وہ نابالغ کے اوپر ضروری اور واجب نہیں ہوتا، اسی طرح اگر نابالغ بچہ صاحب نصاب ہو بھی جائے تو اس بچے کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری اور واجب نہیں ہوتی۔ پھر آگے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو رقم ہم نے زکوٰۃ کی نیت کے بغیر ادا کی اور جس کو دی جائے وہ خرچ بھی اس کو آگے کر لیتا ہے، اب اگر اس مال کو زکوٰۃ میں شمار کیا جائے تو وہ درست نہیں ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو اس کے لیے نئے سرے سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تجارت کی نیت سے پلاٹ خریدتا ہے، زمین خریدتا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا اور اس سے میں اپنا نفع کماؤں گا، میں اس طرح اپنا روزگار چلاتا ہوں، تو اس صورت میں اس کی قیمت سے ہر سال زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور ہر سال مارکیٹ میں جو فروخت کی قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے ایک پلاٹ لیا ہے کہ اس نے پلاٹ 1 لاکھ کا لیا ہے اور 1 لاکھ کا اس نے خریدا، اب سال مکمل ہونے پر اگر اس کی قیمت بڑھتی 5 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے تو اب زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ جتنے میں اس نے خریدا تھا نا 1 لاکھ روپے کا، تو اب وہ قیمت، اب وہ زکوٰۃ 1 لاکھ کے اوپر واجب نہیں ہوگی، بلکہ جو اس کی موجودہ جو اس کی قیمت ہے اس قیمت کے اوپر، یہ مثال دے رہا ہوں 5 لاکھ کی، 1 لاکھ کا خریدا تھا تو 5 لاکھ کا ہو گیا، اب لاکھ کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی بلکہ زکوٰۃ آئے گی 5 لاکھ کے اوپر۔ اور اسی طرح اگر پلاٹ خریدتے وقت
فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی کہ میں اس سے کاروبار کروں گا، کوئی بھی نیت اس نے نہیں کی تھی، تو بعد میں اگر اس کو پلاٹ کو بیچنے کا ارادہ بن جاتا ہے تو جب تک اس کو فروخت نہیں کیا جائے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اگر پلاٹ خریدتے وقت اس کی بیچنے کی نیت نہیں تھی تو تب یہ مسئلہ ہے، اور اگر اس کی نیت تھی تو پہلے یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ پھر آگے مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص سال کے پورا ہونے سے پہلے یا سال مکمل ہونے کے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ ادا کرے، صاحب نصاب ہو، تو تب بھی یہ اس کے لیے یہ ایسا کرنا یہ جائز ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور پھر آگے اسی طرح اگر کسی آدمی نے کمیٹی کے طور پر پیسے جمع کروائے ہوئے ہوں اور وہ نصاب کے برابر بھی ہوں، اور پھر اس آدمی پر کسی قسم کا قرض وغیرہ بھی نہ ہو، تو اس جو پیسے جو اس کے محفوظ ہیں، محفوظ شدہ پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہوگی، اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت کمیٹی کی جو جمع شدہ قیمت ہے، جمع شدہ رقم جو ہے اس کو اصل مال اور نقدی کے ساتھ ملایا جائے گا، اور پھر ان کو سب کو اکٹھا کر کے پھر اس پورے مال میں سے جو 2.5% جتنی اس کی زکوٰۃ بنتی ہوگی وہ اس کو اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ یہ زکوٰۃ کے چند ایک مسائل آپ کے سامنے عرض کیے، اور پھر کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا نہیں دی جا سکتی۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ پاک نے آیت نمبر 60 میں یہ بات ارشاد فرمائی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ صدقات واجبہ تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو، اور غلام آزاد کرنے میں اور قرض ادا کرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر کے اوپر خرچ کرنے کے لیے۔ اب فقراء اور مساکین یہ کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین کون ہے؟ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہ ہو، یہ دونوں زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ نمبر 3، عاملین زکوٰۃ، وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ جمع کرنے پر مقرر کیا گیا ہو، ان کی تنخواہوں کی ادائیگی جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4 فرمایا کہ مؤلفۃ القلوب، جو نئے مسلمان ہوئے ہوں تو ان کو اسلام کے اوپر پختہ اور پکا کرنے کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ غلام آزاد کروانا ہو تو تب بھی دی جا سکتی ہے۔ مقروض کو قرض کی ادائیگی یا دیگر ضروریات کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ سے اصل مراد مجاہدین ہیں۔ سبیل اللہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جو شخص دینی تعلیم، دینی علم حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر وقت دے تو اسے بھی جیب خرچ، کپڑے، کھانا پینا، رہائش اور کتابیں وغیرہ لے کر دی جا سکتی ہیں۔ نمبر 8 ہے ابن سبیل، اس سے مراد مسافر ہے، یعنی ایسا مسافر جس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے تو اسے اپنی ضروریات پوری کرنے یا اپنے علاقے تک پہنچنے کے لیے زکوٰۃ کی مد سے، زکوٰۃ کے مال سے اس کی جو ہے یہ اس کی امداد کی جا سکتی ہے۔ آگے زکوٰۃ کن کو نہیں دی جا سکتی؟ زکوٰۃ اپنے اصول یعنی اپنے والد کو، اپنی ماں کو، اپنے دادا کو، اپنی دادی کو، اسی طرح اپنے نانا نانی کو، اور فروعات میں سے جیسے باپ نے زکوٰۃ نکالنی ہو تو اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو، اپنے پوتے پوتی کو یا اپنے نواسے یا اپنے نواسوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یہ تو پھر گھر میں ہی ایک دوسرے کو میں تقسیم کرتے رہیں گے، بانٹتے رہیں گے۔ پھر اگر بھابی، بھائی، بھتیجا، بہن اگر وہ نصاب کے مالک نہیں اور مستحق بھی ہیں اور ان کا کھانا پینا الگ ہو تو ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سادات کو زکوٰۃ اور صدقات واجبات دینا یہ بھی دینا جائز نہیں ہے۔ سادات سے مراد خاندان بنو ہاشم ہیں۔ خاندان بنو ہاشم یہ وہ لوگ ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت